نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کون ہے۔ اللہ رب العزت اپنی تعریف میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ میں اور آپ اللہ رب العزت کے قریب سے قریب تر ہو جائیں۔ آج لوگوں کا یہ معمول ہے کہ دنیا کے اندر اس دنیا کی کشمکش میں آ کر لوگ اللہ رب العزت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اللہ رب العزت کو بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ جن معاملات کے اندر اللہ رب العزت کو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو آگاہ کرنا چاہیے وہ میں اور آپ نہیں کرتے، اور دنیا کے طالب اور دنیا کے لوگوں کے پیچھے لگ کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اپنے وقار کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عالم الغیب، اور وہ اللہ رب العزت غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ، حاضر کا بھی جاننے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ آج یہ معاملہ ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العزت کی پہچان نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت کو پہچاننے کے بعد اللہ کے قریب نہیں ہو رہے، جبکہ دنیا کے اندر میرے اور آپ کی کامیابی صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اللہ رب العزت کی پہچان مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت کی معیت میرے اور آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ لیکن جب تک مجھے اور آپ کو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو چین چلائی ہے اس میں لوگوں سے تعلقات تو وابستہ فرمائے ہیں، لیکن ہر ایک کی کڑی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ہر ایک کو صحیح اور غلط کی طرف پھیر دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قربت کو بتانے کے لیے کہیں یہ کہا کہ انی فانی قریب، میں تو بہت زیادہ قریب ہوں۔ اے نبی، جب لوگ میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتاؤ میں دور نہیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس لیے کہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے مسائل بتانا پسند کرتے ہیں جن کو وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ تو میرا اپنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شہرک سے شمار کر کے مجھے اور آپ کو بتایا کہ ہم اور میں اور آپ اللہ کا تعارف کراتے وقت یہ بات کہیں کہ اللہ تو میرا اپنا ہے، اللہ میرا ہے، اللہ تمہارا ہے، اللہ ہم سب کا ہے۔ اللہ کو غیر نہ سمجھیں۔ آج اللہ سے مانگتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں، اللہ کے آگے مسائل رکھتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کو بتائیں نہ بتائیں، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تو غیب کو بھی جانتے ہیں، اللہ حاضر کو بھی جانتے ہیں۔ آپ جو کریں گے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، آپ جو کر چکے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، آپ نے جو کر کر مٹی ڈال دی ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ ہر شے سے باخبر ہے۔ میں اور آپ سوچ کر جو بھلا دیتے ہیں، یاد نہیں رہتا، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں بہت مہربان ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔
لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ آج اللہ رب العزت سے میں اور آپ قریب نہیں جاتے، دعائیں نہیں کرتے، جبکہ آج ہم لوگ صرف اور صرف ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا ڈر اس کے احترام کی صورت میں ہونا چاہیے، اس کے ادب کی صورت میں ہونا چاہیے کہ میں اگر اللہ رب العزت کے لیے یہ نہیں کرتا تو یہ خوف کی بات ہے کہ میں اللہ کا احترام نہ کر سکا۔ اگر کوئی شخصیت، کوئی بلند مقام والا ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس سے خوف اس صورت میں کھاتے ہیں کہ اگر اس کی طبیعت کے مطابق کوئی کام نہ کیا تو اس کو پسند نہیں آئے گا، لیکن خوف نہیں کرنا چاہیے۔ خوف کریں گے تو دوری ہو جائے گی، پھر قربت نہیں آتی۔ اللہ کا خوف اللہ کے احترام کی صورت میں ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگنا اس حد تک ہونا چاہیے کہ جس حد تک ہم ماں سے قریب ہوتے ہیں، کہ ماں کو ہر ایک بات بتاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر اللہ کی پہچان چاہیے، اللہ کی قربت چاہیے، اللہ رب العزت کو سمجھنا ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہاری ماں سے بھی 70 گنا محبت کرتا ہے۔ جس درجے میں تم اپنی ماں سے قریب ہو، جس حد تک تم اپنی ماں سے جا کر مانگتے ہو، جس حد تک اپنے مسائل اپنی والدہ سے شیئر کر دیتے ہو، اس سے بھی 70 گنا بڑھ کر اللہ کے قریب ہو جاؤ، اس سے بھی 70 گنا بڑھ کر اللہ کو اپنے مسائل بتاؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے تو قریب نہیں جاتے، ہم اپنی اپنی میں مگن ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کون کر سکتا ہے دنیا کے اندر، جبکہ اللہ رب العزت دنیا کے جتنے لوگ ہیں، دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، دنیا کے اندر جتنی چہل پہل نظر آ رہی ہے، سب کے قلب، سب کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں۔ جس کے دل کو چاہیں جس طرف پھیر دیں، جس کو چاہیں جس سے دل ملا دیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اور آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کو اپنا بنا لیں، اللہ میرے اور آپ کا ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا کنبہ شمار کراتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، دنیا میں پوری مخلوق، انسان تو بہت زیادہ بلند چیز ہے، پھر اس میں مسلمان ہونا اس سے زیادہ بلند چیز ہے۔ انسان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اللہ کی دیگر مخلوقات ہو، سب اللہ کو پسند ہیں۔ ہر ایک کے حقوق کی رعایت کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ایک فاحشہ عورت کا قصہ، وہ بزرگ جو ایک کتابت کر رہے تھے تو ان کی سیاہی سے ایک مکھی جب پی لیتی ہے، اللہ اس پر ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ کتے کو پانی پلانے پر اس فاحشہ عورت کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ کیا تھی؟ اللہ کی مخلوقات تھی، حشرات الارض میں سے تھی مکھی۔ اللہ نے اس پر رحم کرنے کی وجہ سے سارے معاملات ایک طرف، اس کی حدیثیں پڑھانا ایک طرف، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی بخشش صرف اور صرف اللہ کی مخلوق پر کرنے کی وجہ سے کر دی۔ میں اور آپ آج لوگوں کے حقوق توڑتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دل آزاریاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غلط باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں، لیکن کیا مجھے آپ بتائیں، میں لوگوں کے ساتھ سخت بات کر کے، لوگوں کی دل آزاری کر کے کیا اللہ کو راضی کر لوں گا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو یہی میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ اللہ رب العزت صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ کے آگے اپنے مسائل رکھ دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کے چند اصحاب بھی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ دوسرا دن ہوا، اللہ کے نبی نے دوبارہ بلایا، یا عبد الرحمن بن عوف، اے عبد الرحمن بن عوف تعال، آپ میرے پاس آ جاؤ، اپنی جماعت کے ساتھ آ جاؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے دوبارہ بیعت لی اور کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنانا، اللہ کا میں نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور دنیا کے اندر لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے ذرہ برابر بھی تم سوال نہیں کرنا، اللہ سے سوال کرنا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی دیگر جماعت کا یہ حال تھا کہ ہر معاملے کے اندر چاہے وہ سواری پر سوار ہو، سواری سے سواری کی صورت میں نیچے کوئی چیز گر جاتی تو خود اتر کر اس کو اٹھا لیا کرتے تھے، کسی کو نہیں کہتے تھے کہ یہ چیز اٹھا کر مجھے دے دیں۔
آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ شرک میں نہیں آتا، میں سوال کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی اس بات پر کہ لوگوں سے سوال نہ کرو، اپنے آپ کو اتنا بچاتے تھے کہ خود سارے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی پوری سیرت بھی یہی ہے کہ اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، لوگوں سے سوال نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے اتنا قریب ہے۔ اللہ کو قریب کر لیں، جو مسئلہ پیش آ جائے اللہ کے آگے رکھ دیں۔ آج میں اور آپ تجارت کرتے ہیں، اللہ کو شریک نہیں بناتے، دوسروں کو شریک ڈھونڈتے ہیں، تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ شریک ہوتا تجارت میں کبھی نقصان نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت کو اپنا شریک بنائیں، آپ کے کام چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا حصہ مختص کر کے ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیں، پھر اللہ رب العزت کو کیسے پہنچانا ہے یہ بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرے پاس بغیر کپڑوں کے آیا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے تھے۔ اے میرے بندے، میں تیرے پاس بھوک کی حالت میں آیا تھا، تجھے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اللہ رب العزت سے بندہ کہے گا اللہ آپ کو کپڑوں کی کیا ضرورت، اللہ آپ کب آئے، اللہ آپ کو کھانے کی کیا ضرورت، آپ میرے پاس کب آئے؟ اللہ رب العزت کہیں گے میرا فلاں بندہ آیا تھا، اگر آپ اس کو دے دیتے گویا کہ آپ نے مجھے دے دیا۔ اللہ کا حصہ اپنی تجارت میں رکھنا شروع کر دیں، اللہ نقصان نہیں دیں گے، تجارت میں برکت ہوگی، اور اللہ کا حصہ اس انداز سے اللہ تک پہنچا دیں، برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج یہ فلسطین کے اندر یہ چند یہود کس لیے اپنی معیشت کو مضبوط کیے بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے اصولوں میں سے سارے اصولوں کو چھوڑ کر ایک اصول اپنایا ہوا ہے کہ آپ اپنے مسیحا کے لیے 20% اپنے مال کا وقف کر دیں۔ وہ آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی وہ ترقی پا رہے ہیں، معیشت مضبوط ہو رہی ہے ان کی، ہماری نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العزت سے دور ہیں، اللہ کو حصے دار نہیں بناتے۔ اللہ رب العزت کون ہے؟ هو المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ تمام صفات کمالیہ کو جمع کرنے والے ہیں۔ اللہ سے ڈر اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیں، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن سب کو پکڑ لیا جائے ایک کو بخشا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ ایک شخص میں ہوں گا۔ مجھے اللہ سے، آپ کو اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت میں ہر مسئلہ اللہ کے آگے رکھنا شروع کر دیں، اللہ کے نام کا باکس بنا کر اس میں شکایتیں ڈالنا شروع کر دیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے آگے دعائیں کرنا شروع کر دیں، میرے اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک یہ تعلق کمزور رہے گا اس وقت تک میں اور آپ اس دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، میں اور آپ دنیا کے اندر ناکامی کی طرف ہی رہیں گے۔ میرے اور آپ کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کے قریب ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اور اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ بات اگر میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہے، یہی میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کے کامیابی کے لیے کافی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ان کو طاقت فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ان کے ساتھ میدان میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمت اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی مالی معاونت کرنے کی اور افرادی معاونت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔
اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا، اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما، یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ اسلام کو تخت پر بٹھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما، یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ اسلام کے اندر لوگوں کو جوک در جوک داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔